آواز بلند صلوات پڑھنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین والمنافقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. عزیزان محترم، ارباب دانش، محبان محمد و آل محمد، اس مقام پر یہ مجلس اعزاء جو کہ اجتماعی احصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا احصال ثواب کی مجالس میں جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ دوسری مجالس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان مجالس میں چونکہ احصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، یہ اس میں زیادہ تر گفتگو بھی احصال ثواب کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، تو اسی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی تذکر کے طور پر چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس مجلس میں جو شریک ہے ہم بھی بہرہ مند ہوں، اور جو مرحومین اس مجلس کا ذریعہ اور وسیلہ بنے ہیں یہ مجلس ان کے لیے بھی باعث شفاعت قرار پائے۔ لہٰذا میں نے آپ مومنین کی خدمت میں ایک مشہور و معروف آیت کہ جس کا سلسلہ بہت طولانی ہے، تقریباً اسی روایت کے حوالے سے اور اسی حدیث کے حوالے سے تقریباً جو ہے وہ 16-17 پیسز ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، جس کا میں نے ایک فقرہ یا ایک پیس یا ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کی خدمت پیش کیا، جس میں پروردگار عالم کے محبوب امام الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں: الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ کہنے والا عام انسان نہیں، کہنے والا کوئی عالم نہیں، کہنے والا کوئی مفتی نہیں، کہنے والا کوئی محدث نہیں، کہنے والا کوئی راوی نہیں، کہنے والا کوئی ولی نہیں، کہنے والا نبی بھی نہیں، کہنے والا رسول بھی نہیں، کہنے والا اولی العزم پیغمبر بھی نہیں، کہنے والا وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، جس کے کہنے کو پروردگار عالم نے قرآن بنایا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا رسول نطق ہی نہیں کرتا، میرا رسول بولتا ہی نہیں
میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو لفظ ہے آیت کا، پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائے، آیت میں جو لفظ ہے ما ینطق عن الہوی، یعنی اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا کہ میرا رسول جب نطق کرے تو قرآن ہے، وحی ہے، نہیں، میرا رسول جو کہہ دے، توجہ فرمائیے، میرا رسول ما ینطق عن الہوی، جو رسول کہہ دے وہ وحی الہی کا درجہ، جو رسول کہہ دے وہی وحی الہی ہے۔ تو وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والا میرا اور آپ کا نبی جس کے ہم امتی کہلواتے ہیں، اس نبی اعظم کا جملہ ہے کہ دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ، جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے گا، جو بھی آل محمد کی محبت رکھ کے دنیا سے جائے گا، وہ مرنے والا دنیا کے کسی گوشے کونے خطے میں کیوں نہ مرے، مات شہیدا، میں محمد اس کی یہ گارنٹی لے رہا ہوں کہ اس کی موت فقط موت نہیں ہوگی، مات شہیدہ، اس کی موت شہادت میں بدل جائے، اس کی موت شہادت میں بدل جائے گی۔ دیکھیں موت بھی ایک لفظ ہے، جیسے کہ قرآن میں استعمال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب ظاہر موت ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، انسان مرتے ہیں، مومن منتقل ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ احصال ثواب کی مجالس میں گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خاموشی سے سنیں، مجلس خاموشی سے نہیں سنی جاتی، مجلس کا معیار ایک ہی ہے، وہ احصال ثواب کی ہو یا کسی معصوم کی شہادت کی مجلس ہو، برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، پھر اسی طرح سنیں۔ اگر چند جملے آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر اتنی کوشش کیجیے گا کہ زبان ہلا کے تائید کرتے رہیے گا، تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ میں جو کچھ پہنچا رہا ہوں اسے وصول کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول یا یہ انجمن نوجوانان اسلام کی یہ محفل جو سجائی ہے، یہ جو کام ہمارے ظفر بھائی مولانا حسن رضا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے، یہ کام معمولی نہیں ہے۔ اپنے بھی جب اپنوں سے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو سال دو سال تک یاد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صدیاں گزرتے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی یاد بھی محو ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے اس انجمن کا کہ ان مومنین کے لیے ایک وسیلہ بنے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اجتماعی مجلس کا اہتمام ہے، اپنے مرحومین کو اس میں شامل کرو، یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کو مزید وسعت ملنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے اندر تعاون ہونا چاہیے، تاکہ جن مومنین کے ورثاء موجود ہیں وہ تو اپنے وارثوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے بہانے وہ مومنین بھی شامل ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا نام لیوا جو نہیں ہوتا وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جب کوئی قاری خیر کی بات کی جاتی ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے جن کا کوئی نہیں پڑھنے والا، انہیں بھی شامل کرے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ لہٰذا اس انجمن کی، اس لوگوں کے احباب کی، ظفر بھائی مولانا حسن رضا صاحب، ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور اس پیغام کو عام ہونا چاہیے، تاکہ لوگ ذوق در ذوق اس مجلس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد صلی علی محمد۔ میں نے کہا کہ موت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، آج تک دنیا عالم اس لفظ کو کھول نہ سکی۔
اس لفظ کے مفہوم کو کھول نہ سکے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر مجھ جیسا طالب علم یہ چاہے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے کہ جس نے چکھ لیا اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے ذائقہ کے بارے میں بتا سکے. جس نے اس موت کو ذائقہ چکھ لیا وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. موت میٹھی ہوتی ہے، موت کڑوی ہوتی ہے، موت ترش ہوتی ہے. خدا کی قسم اس لیے پروردگار عالم نے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ پوری دنیا کو متوجہ کرواتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ میرا قرآن قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے ہے، لیکن خبردار میرا قرآن اکیلے رہنمائی نہیں کرے گا جب تک کہ قرآن کے وارثوں کے دروازے پر نہ جاؤ. وارثان قرآن کی دہلیز پر نہیں جاؤ گے، جب تک معلمین قرآن کے پاس نہیں جاؤ گے قرآن تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا. لہٰذا قدم قدم پر قرآن کی آیتوں کی تشریح کے لیے دنیا محتاج ہے محمد و آل محمد کی. تو آئیں اگر آل محمد نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ چھوٹا سا جملہ قرآن کا تشنہ تفسیر رہ جاتا. پوری دنیا بھٹکتی رہے اس دنیا میں تو اس جملے کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اور سلام کریں کربلا والوں کو کہ کربلا والوں کی فہرست میں ایک 13 برس کا بچہ ہے. جب وہ آ کر اپنے مولا اور آقا سے آ کر موت کی اجازت لیتا ہے تو مظلوم کے دہن اقدس پر یہ جملہ آتا ہے، ایک قاسم لال آپ نے موت کو کیسا پایا؟ ابھی ذائقہ چکھا نہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ابھی امام نے پوچھا ہے. 13 برس کے یتیم دو زانو ہو کر اپنے امام کے سامنے بیٹھ کر اجازت طلب کر رہا ہے. ابھی اجازت طلب کرنے کی باری ہے. اجازت دینے سے پہلے مظلوم کربلا نے کہا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے موت کو بنتے ہوئے دیکھا. وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے موت کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو 13 برس کا یتیم جو امام کا بیٹا ہے، جو امام کی گود میں پروان چڑھا ہے، اور امام بھی ایک نہیں دو امام، امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسین نے پروان چڑھایا ہے. دو امامتوں کی گود میں پلنے والا بچہ ہی تو بتا سکتا ہے. دنیا والوں اگر موت کا ذائقہ پوچھنا ہے تو عرب کے جوہلا کے دروازے پر نہ جانا، ابو طالب کی دہلیز پہ چلے آنا. ابو طالب کی دہلیز پہ چلے آنا. موت کا ذائقہ ایسے نہیں مل کے سلوات پڑھے محمد والے محمد. قاسم موت کو کیسا پایا؟ موت کو کیسا پاتے ہو؟ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو خدا کی قسم جملہ ہے شہزادے کا کہ چچا میں موت کو شہد سے زیادہ شیرین جانتا. اگر اس جملے کی تشریح پہ ہے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن 2 جملے کہتا ہوں شاید بات واضح ہو جائے. یعنی شہزادہ قاسم یہ بتانا چاہتا ہے اور اپنے جملے کو یوں دنیا والوں تک پہنچا رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو اگر کردار میں مٹھاس ہوگی تو موت میٹھی ہوگی. کردار میں مٹھاس ہوگی تو موت میٹھی ہوگی، اور اگر کردار میں کرواہٹ ہوگی تو موت کڑوی ہوگی. اور پھر یہ جناب قاسم ہے کربلا کے میدان میں بیٹھ کے جملہ کہہ رہے ہیں. کربلا کے بعد ناشر کربلا، مفسر کربلا، مبلغ کربلا، میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ذرا دو جملے، چونکہ یہ شان امامت ہے نا.
الامام امام ولو کان صبیا، امام تو امام ہوتا ہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا امام نے مزید اس جملے کی تشریح کر دی، مزید واضح کر دیا۔ ایک شخص آتا ہے میرے اور آپ کے امام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے اس آیت کی تشریح چاہتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا پوچھنا کل اتنا چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے موت کا ذائقہ؟ میرے امام نے مسکراتے ہوئے پوچھنے والے سائل کے جواب میں جواب دیا کہ دیکھو اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ ذائقہ موت کیسا ہوتا ہے تو پھر یاد رکھ، معصوم کے جملے ہیں چکے امام پاک کے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کردار اپنی زندگی ہم 14 کی منشا کے مطابق گزاری تو موت شیرنی ہے، اور اگر زندگی ہم آل محمد کی چاہت کے مطابق نہ گزاری تو پھر سمجھ لے موت کا ذائقہ کڑوا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر مولانا فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ خود تمہارے اختیار میں پروردگار عالم نے دیا ہے کہ تم اپنی موت کے ذائقے کو جیسے مرضی بناؤ۔ اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ موت کو شیرین کر لو یا موت کو کڑوا کر لو۔ اگر تم نے اپنے اعمال کو بہتر رکھا تو موت شیرین ہوگی، اور اگر اعمال میں گڑبڑ کر دی تو پھر موت ترش ہوگی۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کی ثوابدید پر پروردگار عالم نے تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے کہ موت کا ذائقہ جس طرح چاہو اس طرح موت کا ذائقہ ہو سکتا ہے۔ توجہ، بس اسی لیے میرے دوستو موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس سے راہ فرار ممکن نہیں۔ اسی موت، دیکھیں جب لفظ موت آتا ہے تو چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، انسان کا ذہن کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور وہ خوف کے عالم میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے لفظ موت ہے اتنا خطرناک، لیکن میں نے پہلے جملہ کہہ دیا، یہ لفظ موت انسانوں کے لیے تو بھیانک ہو سکتا ہے، محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے لفظ موت بھیانک نہیں، بلکہ موت آل محمد کے ماننے والوں کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ موت تحفہ بن جاتی ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کرنا چاہوں تو پھر ایک لمبی بحث ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا آل محمد کے ماننے والوں کو موت سے خائف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موت سے دل لگی کرنی چاہیے۔ اور اگر موت سے دل لگی کرنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو کہ موت سے دل لگی کیسے کی جاتی ہے تو آؤ ذرا سفر کر کے ہم کوفہ میں جاتے ہیں، اور کوفہ کے بازار میں ایک ایسے شخص کی دکان پہ جاتے ہیں، بظاہر جس کی دکان کھجوروں سے سجی ہوئی ہے، بظاہر کھجور فروش ہے، نام میثم تمار ہے، کھجور بیچنے والا علی کا عاشق ہے، کھجور بیچنے والا علی کا محب ہے، کھجور بیچنے والا علی کی ذات میں اپنے آپ کو ڈھالے ہوا ہے۔ کھجور بیچنے والے کو جب میرے مولا نے کہا میثم ایک دن ہوگا کہ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو میثم نے کل اتنا جملہ کہا، مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ میثم نے کسی قسم کو کوئی بہانہ نہیں تراشا، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ بات میرے مولا کو گراں گزرے، بلکہ میثم نے کل جملہ اتنا کہا، مولا مجھے جو سولی پہ لٹکایا جائے گا میرا جرم کیا ہوگا؟ میرے مولا نے ایک ہی جملہ کہا، میثم تیرا جرم مجھ علی کی محبت ہوگی، مجھ علی کی محبت، میری محبت میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میثم نے مسکراتے ہوئے جملہ کہا، مولا یہ میثم کیا، اللہ مجھے 70,000 مرتبہ میثم بنا کے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی محبت میں سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی محبت میں سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم موت سے دنیا ڈرتی ہے، کل ایک قوم ہے حسین حسین کرنے والی جس سے خود موت خائف ہو جاتی ہے، موت خائف ہو جاتی ہے، موت گھبرا جاتی ہے۔ یہ تو علی والا ہے، یہ تو علی والا ہے، یہ مجھ سے گھبرائے گا تھوڑی،
چونکہ اس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہے. بس اسی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یاد رکھو جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید ہوتا. دو طرح کی روایتیں ہیں مختلف انداز کی، لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دنیا والو یاد رکھو میرے اہل بیت کی محبت، مجھ محمد کی جو اہل بیت، بلکہ جملہ کرو مجھ رسول کی جو اہل بیت ہے، مجھ نبی کی جو اہل بیت ہے، محمد کی نہیں. توجہ رکھیے گا، اگر اسی لفظ پہ بھی رکے تو پھر بھی قرآن نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. میرا محمد ہر حال میں رسول ہے. اس کو رسالت سے کبھی جدا نہ سمجھنا، رسالت میرے محمد سے کبھی جدا نہیں ہوگی. وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. اب وہ رسول گرامی کا میری اہل بیت کی محبت. دنیا والوں یاد رکھو 7 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی چیز کام میں نہیں آتی سوائے میرے اہل بیت کی محبت. 7 مقامات اللہ کے رسول نے بتائے، 7 مقامات پر میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے. اور خدا کی قسم یہ 7 مقامات بتانے کے لیے پھر مجھے 7 گھنٹے چاہیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں. جتنی بھی اب میں تشریح کر کے ان مقامات تک پہنچ سکا بس وہ آپ قبول کیجئے گا. دامن وقت میں جتنی گنجائش. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں پہلا مقام جہاں میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، وہ پہلا مقام ہی اتنا خطرناک ہے، وہ پہلا مقام ہی اتنا خوفناک اور بھیانک ناک کہ انسان اس موقع پر ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپتی ہے. انسان لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، جائیداد رکھتا ہو، زمینیں رکھتا ہو، قوم رکھتا ہو، قبیلے رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پیسہ کام نہیں آتا، جہاں جائیداد کام نہیں آتی، جہاں طاقت کام نہیں آتی، جہاں قوم اور قبیلہ کام نہیں آتا. پہلا مقام اتنا سخت ہے اور اللہ کے رسول نے کہا اس پہلے سخت ترین مقام پر جب انسان کی کوئی چیز کام میں نہیں آتی اس مقام پر میرے اہل بیت کی محبت کام آتی. پہلا مقام اللہ کا نبی فرماتا ہے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیں، اب ہم جس ظالم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا تو قدم قدم پر پیسے پہ ہر چیز مل جاتی ہے، آپ قدم قدم پر پیسے پھینکتے جائیں اور جو چیز چاہیں لیتے جائیں، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کا پیسہ کام نہیں آتا، جہاں انسان کی طاقت کام نہیں آتی، جہاں انسان کا قوم اور قبیلہ کام نہیں آتا. بس یہاں فرشتہ اجل آیا، اب وہ چاہتا ہے تو بھی اسے جانا ہے، نہ چاہتا ہو تب بھی اسے جانا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی زور ہے، نہ آنے والے کو پیسے کی لالچ ہے کہ آپ 4 پیسے کی لالچ دیں اور وہ آپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا جائے. چونکہ یہ تو نمائندہ پروردگار ہے، نمائندہ پروردگار عالم کی منشا اور مرضی کے مطابق حرکت کرتا. نمائندہ پروردگار اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. لہٰذا پہلا مقام اتنا سخت ہے کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو کتنا خطرناک ترین منزل اور پہلا مقام ہے کہ موت کے بارے میں، یعنی روح کو قبض کرنے کی کیفیت کو حدیثوں نے اس طرح بیان کیا کہ اگر ایک ململ کا کپڑا کسی خاردار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے
جو کپڑے کی حالت ہوتی ہے وہی حالت روح کو قبض کرنے کے وقت انسان کی ہو جاتی ہے۔ نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ دولت، نہ طاقت، نہ رشتہ دار، نہ قوم، نہ قبیلہ، کچھ چیز بھی کام نہیں آتی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اس حالت میں اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ میرے اہل بیت کی محبت۔ جب محب اہل بیت یا محب اہل بیت کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ سفر کرتا ہے، ابھی ارادہ کیا سفر کا، ذات احدیت کی جانب سے فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، اے اسرائیل کہاں جا رہا ہے؟ مالک آپ کے حکم کی بجاوری کے لیے کہا پہلے جیسے جاتا تھا آج جانے کے انداز کو تبدیل کر دے، اس لیے کہ تو جس کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ عام انسان نہیں، محب اہل بیت، محب اہل بیت۔ مالک پھر کیا کرو؟ کیسے کرو کہ جنت کے باغیچے میں جاؤ، ایک پھول توڑو، اس پھول کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب اس بندہ مومن، بندہ محب کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ ہو، جب اس کی روح کو قبض کرنا چاہو تو وہ پھول اس کے مشام کے نزدیک کرنا، وہ خوشبو سونگھے گا تو اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، مجھے اس بات کی تو تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خوشبو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے یا راحت عطا کرتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کو خوشبو سے الرجی ہو، یہ اور بات ہے، لیکن بات اکثریت کی ہو رہی ہے کہ پھول کی خوشبو سے انسان محظوظ ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، تکلیف نہیں ملتی۔ بس بندہ مومن کہ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہے، اس کے سینے میں آل محمد کی ولایت کا چراغ روشن ہے، اور ملک الموت پیغام اجل لے کر پہنچ جائے تو اس کی روح کو عام انسانوں کی طرح قبض نہیں کرتا ملک الموت، بلکہ وہ پھول جو جنت سے لاتا ہے وہ پھول اس کے مشام کے نزدیک کر دیتا ہے، وہ پھول کی خوشبو سونگھتا ہے اور فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا۔ پہلی منزل اتنی خطرناک کہ انسان کا بس نہیں چلتا، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ اور کوئی تدبیر اس کے کام آتی ہے، بس اس مقام پر کام آئی تو محمد و آل محمد کی محبت کام آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا مقام، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے، اس کے گھر میں رونے پیٹنے کی صدائیں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ منزل قریب ہو جاتی ہے کہ اب اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اس کا جنازہ تیار کیا جائے، اور پھر اسے جنازہ گاہ میں لے کر اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ بظاہر جب تم دیکھتے ہو کسی غریب مومن کا جنازہ کہ جس میں 10 20 150 لوگ ہوں، تو ہماری بھی فطرت ہے کہ جس کے جنازے میں لوگ کم ہو ہماری بھی زبانیں خاموش نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا؟ طرح طرح کی چیزیں ہم جو ہے اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں۔ وہ کون سا اچھا انسان تھا کہ اس کے جنازے میں لوگ آتے؟ وہ کون سا نیکوکار تھا کہ اس کے جنازے میں لوگ آتے؟ اب آپ کی نگاہ میں وہ بندہ مومن جو رہا دنیا میں رہا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو دنیا کے ہر رشتے سے آزاد ہو گیا۔ اب اس جانے والے کے خلاف پروردگار عالم کسی زبان سے کچھ غیر جملہ سننا برداشت ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کبھی آج کے بعد اس مجلس کے بعد اگر اللہ آپ کو، اللہ نہ کرے بہرحال میرے منہ میں خاک، لیکن چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اگر کسی کا جنازہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو جنازے کی آخری جو دعا ہے اس پہ غور کر لینا۔ ارے خود تو کھڑے ہو کر یہ اقرار کر رہے ہو اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، یہ کیا دو رخی بات ہے؟ جنازے میں کھڑے ہو کر اس کے لیے خیر کا جملہ کہہ رہے ہو، اور جنازے سے ہٹتے ہی اس کی غیبتیں شروع ہو گئے کہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو گنہگار تھا، وہ تو یوں تھا، وہ تو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ ارے ابھی کھڑے ہو کر اس کے خیر ہونے کا تم اقرار کر رہے ہو کہ پالنے والے میں نے خیر پہ دیکھا ہے۔ ارے جو خیر پہ ہوتا ہے وہ شر پہ نہیں ہوتا۔
جو خیر پہ ہوتا ہے وہ شر پہ نہیں ہوتا۔ کبھی غور کیجئے گا جنازے کی دعاؤں پہ کہ جو اقرار کرتے ہو پر اس اقرار پر قائم بھی رہو۔ ایسا نہیں کہ جماعت میں کھڑے ہو کر اقرار کرو جیسے جماعت ختم ہوئی اس کے بعد تم آزاد ہو گئے۔ جن کے جنازے پہ رش ہی نہیں تھا، رش کیسے ہوتا بھائی؟ اس کی زندگی ہی ایسے گزری ہے۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، جو انسان آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، دنیا والے اس کے لیے جو جملے کہنا چاہیں آزاد ہیں دنیا میں، قیامت میں اس کی باز پرس میں ضرور کروں گا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بندہ مومن کے خلاف لب کشائی کرنے والے، تم کون ہوتے؟ جبکہ میں نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جب ایسا بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت آل محمد کا چراغ روشن ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا، تم دیکھو اس کا جنازہ جو ہے وہ بالکل مختصر سا ہے، لیکن پروردگار عالم ایسے بندہ مومن کے جنازے کے وقت جب اس کا جنازہ آمادہ ہوتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں پروردگار عالم کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے، او میرے ملائکہ میری تسبیح چھوڑ دو، میرا ذکر چھوڑ دو، میرا سجدہ چھوڑ دو، میری بندگی چھوڑ دو۔ پالنے والے آپ نے تو خلق ہی ہمیں اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، پھر اپنی بندگی چھڑوا کر ہم سے کون سا کام لینا چاہتے ہو؟ جو وہ مکالمہ اگر آپ صاحبان کے ذہنوں میں ہو جو پروردگار عالم نے ابلیس کے ساتھ کیا تھا، ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا نا، پالنے والے اپنے سجدے جتنی مرضی کروانا چاہتا ہے کروا لے، لیکن اسے سجدہ نہیں کروں گا، اپنی بندگی جتنی کروانی ہے کروا لے، اپنی عبادت جتنی کروانا چاہتا ہے کروا لے، میں نے تو وافر مقدار میں آپ کی عبادت کی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ابلیس کو جھڑکتے ہوئے یہ کہا تھا، ابلیس تو کیا سمجھتا ہے کہ عبادت وہ ہے جو عبادت کرنے والے کی مرضی سے ادا کی جائے؟ ابلیس وہ عبادت ہرگز نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے جو میں کہتا چلا جاؤں اسے بندہ کرتا چلا جائے، یہ ہے عبادت، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب اللہ نے کہا فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، یہ بھی میری عبادت ہے، لیکن میں اپنی عبادت چھڑوا کر تم سے اور عبادت کروانا چاہتا ہوں، ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی میری عبادت، چونکہ میرے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا ہی تو عبادت کہلاتی۔ میری تسبیح چھوڑ دو، میرا سجدہ چھوڑ دو۔ پالنے والے کیا کروں کہ فلاں خطے میں فلاں مقام پر فلاں شہر میں ایک بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوا ہے، جاؤ اس کا جنازہ آمادہ ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھے جانے کا وقت قریب ہے، جیسے اس کا جنازہ پڑھا جائے، جنازہ پڑھنے والے مومنین کے ساتھ تم بھی میرے اس بندہ مومن کا جنازہ پڑھو۔ جی ہم جیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں معاف کیجئے گا، مجھ جیسے گنہگار کی زبان پر جنازے کی دعائیں آنا اور بات ہے، مجھ جیسے گنہگار کی زبان پر فاتحہ کا آنا اور بات ہے، مجھ جیسے گنہگار انسان اگر کوئی تسبیح پڑھے وہ اور بات ہے، لیکن وہ فرشتے کہ جو گناہ کے نزدیک نہیں جاتے یا گناہ ان کے نزدیک نہیں جاتا، جب وہ کہہ رہے ہوں گے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پھر اس بندے کی منزلت کیا ہوگی، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جس کے جنازے کی صف میں معصوم فرشتے کھڑے ہو کر ان تکبیرات کے ساتھ دعائیں پڑھ رہے ہوں جو جنازے کی دعائیں ہیں۔ تو پھر ایک جملہ کہہ دوں، ایک حدیث کا جملہ ہے کہ اگر ایک عالم، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، میں آپ کو معصوم کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بھی جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، فرشتوں کی عصمت دائرہ عصمت کی کمزور ترین عصمت ہے، یعنی فرشتوں کی عصمت سے بڑی عصمت نبی کی ہے، پھر نبی کی عصمت سے بڑی عصمت رسول کی ہے، پھر رسول کی عصمت سے بڑی عصمت
اولِ العزم رسول کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم نہیں بلکہ عصمتوں کے خزانے ہیں، پھر وہ ہستیاں ہیں۔ جیسے ایک معصوم فرشتے کے مقام کو سمجھے کہ معصوم کا مقام کیا ہے۔ حدیث کا جملہ ہے کہ اگر کوئی ایک عالم کسی قبرستان سے گزر جائے، رکے نہیں، کچھ پڑھے نہیں، فقط گزر جائے، حدیث کا جملہ ہے کہ عالم قبرستان سے گزر جائے تو پروردگار عالم 40 دن تک اس قبرستان سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے۔ عالم گزر جائے، لیکن یہ بھی سنتے چلے جائیے کہ عالم کا معیار کیا ہے۔ ہمارے ہاں عالم کا معیار یہ ہے کہ اس نے زانو ادب مکتب امام جعفر صادق میں طے کیا، وہ عالم کہلائے گا جس نے صادق آل محمد کے مکتب میں جا کر تعلیم حاصل کی ہو۔ جس نے ابو جہل کے مکتب سے لیا ہو وہ عالم نہیں کہلاتا۔ وہاں سے علم کہاں سے ملے؟ جو خود ابو جہل ہو تو وہ جہالتیں تو بانٹ سکتا ہے، علم نہیں دے سکتا۔ عالم گزر جائے 40 دن تک اللہ عذاب کو روک دیتا ہے۔ تو جس مقام پر خود معصوم آ جائے، جنازے میں آ جائے، تو پھر اس مقام پر اس جنازے کی عزت و عظمت، اس مرحوم کا مقام و مرتبہ یا مرحومہ کا، وہ عند خدا کتنا بلند ہوگا جس کے جنازے میں خود معصوم فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے دوسرا مقام جہاں میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ دوسرا مقام جنازے میں فرشتوں کا شریک ہونا، یا یہ جو جنازے میں شریک ہو رہے ہیں یہ محبت اہل بیت کے سبب ہو رہے ہیں، چونکہ اس کے دل میں محبت آل محمد کا چراغ روشن تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسرا مقام جہاں میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے وہ مقام ہے جب اسی بندے خدا کا یا کنیز خدا کا جنازہ ہو جائے تو اب ظاہر ہے رشتہ داریاں ہیں، عیالداریاں ہیں، کام کاج، آفس، بزنس، یہ سارے جھمیلے ہیں انسان کے ساتھ۔ تو پھر جیسے جنازہ پڑھ لیا تو جنازہ پڑھنے کے بعد ایک اچھی خاصی تعداد بیک ہو جاتی ہے، واپس چلے اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، اور قلیل تعداد جنازے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جنازہ اٹھا، اب جنازہ گاہ سے قبرستان تک کا جو سفر یہ جنازہ کرتا ہے، اس سفر کو کہتے ہیں تشییع جنازہ۔ اور تشییع جنازہ کے لیے حکم ہے کہ اگر مومن ہو تو اپنے برادر مومن کے جنازے کی تشییع کرو، اس کے ساتھ ساتھ چلو، اس کی آخری آرام گاہ تک اسے لے کر جاؤ۔ لیکن چونکہ زمانہ بدلا ہے، بلکہ زمانہ سمٹ چکا ہے، ضروریات بڑھ چکی ہیں، لہٰذا ٹائم ہی نہیں ہے، تو جو جتنا میت کے قریب ہے وہ تو اتنا ہی میت کے ساتھ سفر کرتا ہے، لیکن جس کا رشتہ میت کے ساتھ جتنا کمزور ہے وہ اتنا ہی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ محلے والے محلے کی حد تک آتے ہیں، اب محلہ ختم ہوا، اب میت ورثاء کے حوالے اور محلے والے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے جیسے جیسے اگلی منزلیں آتی ہیں ویسے ویسے لوگ چھٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا حبیب کہتا ہے، دنیا والوں یاد رکھو جہاں جس کو دنیا چھوڑ دے اس مقام پر میرے اہل بیت کی محبت یوں نفع پہنچاتی ہے، یوں فائدہ دیتی ہے کہ اللہ پھر ایک فرشتوں کی صف کو تیار کر کے حکم دیتا ہے جاؤ، پہلے والوں نے جنازہ پڑھا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا کر آ گئے، اب اس کا تشییع جنازہ ہو رہا ہے، تم جاؤ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، اسے آخری آرام گاہ تک پہنچاؤ، تشییع جنازہ کرو۔ میرا اور آپ کا تشییع جنازہ کرنا اور ہے، معصوم فرشتوں کا تشییع جنازہ میں جانا اور ہے۔ جہاں معصوم ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم کی رحمت ہوتی ہے، رحمت واسعہ ہوتی ہے، اس مقام کو اللہ کی رحمت نے گھیرے ہوئے ہوتا ہے کہ سبب
یہ فرشتے کیوں آئے ہیں جنازے میں، تشییع جنازے میں؟ اس لیے کہ مرنے والا میری اور آپ کی نگاہ میں تو گنہگار ٹھہرا، اور ہماری زبانیں تشییع جنازہ میں بھی خاموش نہ ہوئی، جبکہ معصوم نے حکم دیا ہے کہ جب جنازے کے ساتھ چلو تو دنیا کی کوئی بات تمہاری زبان پر نہیں آنی چاہیے، دنیا کی کوئی بات تمہاری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ یہ معصومین نے سختی سے منع کیا ہے، تشییع جنازے کے بعد زبان پر دنیا کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں، ہمیں ظالم معاشرے میں اتنے پس چکے ہیں کہ اب ہماری زبانیں کچھ دیر کے لیے تو شاید رک جائیں، لیکن آخری منزل تک جاتے ہوئے زبانیں نہیں رکتی۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ بس آخری فکر زحمت تمام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چوتھا مقام جہاں میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، جب اس بندہ مومن کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، قبر کے قریب وہ منزل آتی ہے کہ جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تعویذ قبر بند کر دیا جاتا ہے، تو اب دیکھیں گہرا رشتہ بیٹے کا باپ کے ساتھ، بیٹی کا ماں کے ساتھ، ماں کا بیٹی کے ساتھ، اولاد کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ گہرا رشتہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ گہرے سے گہرے رشتے بھی تعویذ قبر بند ہونے کے بعد جب تلقین پڑھی جاتی ہے اور فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ بھی قبر سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ بھی قبر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادر کوئی ہو کہ جو اپنے بیٹے کی قبر پر باپ بیٹھ جائے، یا باپ کی قبر پر بیٹا، یا ماں کی قبر پر بیٹی بیٹھ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ قبر میں جاتا ہے، چونکہ سن رکھا ہے نا دنیا میں قبر وحشت کا مقام ہے، قبر ایسی قبر ویسی، تو یہ خوف کے عالم میں ہوتا ہے، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا، میرے حبیب ان لوگوں کو نوید سناؤ، ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جن لوگوں نے آل محمد کی ولایت کا چراغ، محبت اہل بیت کو اپنے سینے میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ جب ہر کوئی چلا جائے چھوڑ کے، میں اللہ اس وقت اس بندہ مومن کو نہیں چھوڑتا، بلکہ میں ان فرشتوں کو، وہ جو جنازے والے وہ واپس چلے گئے، جو تشییع جنازہ کرنے والے وہ بھی واپس چلے گئے، اللہ پھر ایک فرشتوں کی صف کو اتارتا ہے کہ جاؤ اس قبر میں بندہ مومن آرام کر رہا ہے، اس کے اپنے تو چھوڑ کے چلے گئے، جاؤ جا کر اس بندہ مومن کی قبر کی زیارت بن کر زائر مومن بن جاؤ، مومن کی قبر کی زیارت کرو۔ اور فرشتے مومن کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس مومن کی قبر کے زائر کہلاتے ہیں۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، لہٰذا موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو دنیا میں اس انداز سے رہنا چاہیے کہ جب موت آئے تو پھر یہ موت آ کر اس مولائی کے مولا کو شکایت نہ جا کے کرے۔ بس اس انداز سے اگر زندگی گزارو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں، بلکہ ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ یہ واحد ذریعہ ہے جو مولائی کو مولا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کو امیر المومنین سے ملاقات کروا دیتی ہے یہ موت، لہذا موت سے گھبرانا نہیں۔ آج یہ مرحومین جن کے سال ثواب کی مجلس سے، کل یقیناً ہم نے دنیا چھوڑنا ہے، پھر ہمارے بعد والے ہماری مجلس میں شریک ہوں گے۔ اور یہ ایک بات جو میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کسی بندہ مومن کی مجلس میں، وہ سویم کی ہو یا چہلم کی ہو یا برسی کی ہو، جب شریک ہوا کرو تو یہ سوچ کے شریک ہوا کرو کہ یہ مومن میرے لیے وسیلہ بن رہا ہے کہ میں اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاؤں۔ ان لواحقین پر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، اس غمزدہ خاندان پر آپ کوئی احسان نہ جتلائیں، بلکہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو کہ کم سے کم یہ بندے مومن کی موت جو ہے سویم اور چہلم کے لیے ہمارے لیے وسیلہ بنی ہے کہ ہم بھی آخرت کی جانب متوجہ ہو جائیں۔
بس عزیزو آئیں اب مجلس کے اسی حصے میں چلتے ہیں کہ پڑھنے والا کتنا ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، اس مجلس کے جو براسا ہیں وہ کسی خطیب ذاکر کی گفتگو سننے کے لیے نہیں آتے، وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ ایک جگہ چاہنے والے اکٹھے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ اجرکم اللہ۔ روتا وہی انسان ہے، وہی مومن روتا ہے جس کا رونا علی کی بیٹیوں کو پسند ہے۔ لہذا کوشش کیا کریں مسائل میں کم سے کم ایک مرتبہ آنکھ باوضو ہو جائے تاکہ علی کی بیٹیوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے انسان بچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ میرے جملے نہیں، نہ رونا فن ہے نہ رلانا فن ہے۔ اگر کسی کو رونا نہ آئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے شام کا تصور کر کے علی کی بیٹی کی بارگاہ میں کہے تو سخی کی بیٹی ہے بی بی، تیرے حسین کے دکھ سن کر میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اجرکم اللہ۔ بی بی اتنی خیرات عطا کر کہ ان آنکھوں سے میں تیرے حسین پر 2 قطرے بہا سکوں، اجرکم اللہ۔ جملہ سنیے گا اور اپنی شہزادی کی خواہش کی تکمیل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حسین کی ماں کا جملہ ہے اور یہ جملہ ہم تک پہنچا ہے علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کے سلسلے سے اور انہی کے ذریعے سے۔ ایک طولانی واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ نبی کی مظلومہ محرومہ بیٹی کہ یہ خواہش ہے کہ جب بھی میرے حسین کی غربت پڑھی جائے، جب بھی میرے حسین کے مسائل پڑھے جائیں، جب بھی میرے حسین کے دکھوں کی بات کی جائے تو جو دکھ جس انداز سے پڑھے جائیں وہ اپنے مقام پر، لیکن مجھ بطول کی خواہش یہ ہے کہ میرے حسین کا زیادہ سے زیادہ وداع پڑھا جائے، میرے حسین کی رخصتی پڑھی جائے کہ کس انداز سے میرے حسین نے اپنی بہنوں سے آخری سلام کر کے کربلا کے میدان کا رخ کیا۔ بس زخموں سے چور ہے میرا اور آپ کا مظلوم امام، میرے مولا حسین کے جسم اطہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخموں سے خالی ہو، بلکہ یہ جملہ میرا نہیں، پردے میں بے رہنے والے میرے غیور امام کا ہے جو آج تک اپنے جد کے اوپر آنسو کے بدلے میں خون روتا آ رہا ہے۔ زیارت ناہیہ میں میرا اور آپ کے زمانے کا امام یہ جملہ کہتا ہے، میرا سلام ہو کربلا کے اس مقتول پر کہ جس کے جسم سے مشرق کی ہوا مغرب کو نکل جاتی تھی، مغرب کی ہوا مشرق کو نکل جاتی تھی۔ میرا سلام ہو کربلا کے اس مقتول پر کہ جس کے جسم پر اتنے زخم لائے کہ وہ شمار سے باہر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میرا امام زخموں سے چور ہے، اپنی زخمی پیشانی ذوالفقار کے قبضے پر رکھ کر بیٹھا ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر نہیں گزری تھی کہ میرے اور آپ کے امام کے کانوں پر ایک صدا آئی کسی بی بی کی۔ وہ کون تھی؟ جناب فضہ تھی، جو خیمے کے دروازے کے پاس آ کر کہتی ہے، زہرا کے لال تمہیں بطول کی بیٹیاں یاد کر رہی ہیں، تمہیں بہنیں یاد کر رہی ہے۔ حسین نے سر اٹھا کر ایک جملہ کہا، اماں فضہ کہ آپ میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ اس حالت میں اگر میں خیمے میں چلا گیا، عجب نہیں کہ کوئی علی کی بیٹی مرنے سے پہلے میری حالت دیکھ کے نہ مر جائے۔ اجرکم اللہ، یہ جملے میرا کہنے آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن اس جملے کی قیمت علی کی بیٹیوں سے جا کر کوئی پوچھے تو پتا چلے۔ یہ جملے میرے مولا نے ادا کیے اور علی کی بڑی بیٹی کے کانوں سے ٹکرائے، وہیں خیمے سے علی کی بیٹی نے صدا دے کر کہا، اماں فضہ میرے حسین سے کہے، تو نے جس ماں کی آغوش میں پرورش پائی ہے میں بھی اسی ماں کی پالی ہوئی ہوں، آپ کے بابا بھی علی ہیں،
میرے بابا بھی علی ہے، حسین میں ذمہ لیتی ہوں، آپ خیمے میں آ جائیے، خیمے میں آنا آپ کا جانے اور خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں جانے۔ اجرکم اللہ۔ جب علی کی بیٹی کے یہ جملے پہنچے، اب حسین نے زخموں سے چور، حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا زدارو اور خیمے میں داخل ہوئے۔ بس حسین کا داخل ہونا تھا، یا علی کی بیٹیاں اس طرح آئی ہے دوڑ کر حسین کے پاس جیسے پیاسا پانی کی جانب دوڑتا ہے، اور مقتل نے لکھا کہ حسین کو بیویوں نے ایسے گھیرا جیسے بھرے گھر میں ورثا میت کو گھیر لیتی ہیں، اور بیویوں کے زبانوں پر یہ جملہ برباد مدینہ، واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ محمدہ، بس یہ صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے حسین کو اپنے گلے سے لگایا، ماں جائے حسین، زینب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ میرا بھائی بچ جائے، لیکن اے میرے آقا اور مولا بھائی، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ بس میرے مولا نے ایک جملہ کا، زینب یہ اللہ کی رضا ہے، ورنہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بھائی حسین جیسے کہ جسم پر زخم آئے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ کہے کہ میرے مولا اور آقا نے جملہ کا، زینب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے اس خیمے میں لے چلیے جس خیمے میں میری امامت کا وارث سجاد لیٹا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ بیویاں آگے آگے، حسین ساتھ ساتھ ہے اس خیمے میں جس خیمے میں میرا اور آپ کا بیماری ہم عالم غشی میں ہے۔ جیسے ہی عالم غشی میں میرے امام کو دیکھا نا، اب حسین روتے روتے امام سجاد کے قریب بیٹھ گئے۔ اب میرا مولا تو خاموش ہے، کبھی بڑی پھوپھی سجاد کو جگاتی ہے لیکن میرے مولا کی آنکھیں نہ کھلی، کبھی چھوٹی پھوپھی جگاتی ہے آنکھ نہ کھلی، کبھی علی اکبر کی ماں نے جگایا آنکھ نہ کھلی۔ اللہ یہ منظر کسی غریب بیٹی کو نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ کے دل میں کیا آیا کہ اپنے مقام کو چھوڑ کر وہاں آئی جہاں سید سجاد لیٹے ہوئے تھے، پاؤں کی جانب حسین کی بیٹی آ کر بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن اتنی بات ہے کہ جیسے ہی شہزادی نے سید سجاد کے پاؤں کا بوسہ لیا، سید سجاد کی آنکھ کھلی، سامنے بابا تھا۔ ارے بابا کو زخموں میں چور دے کر سید سجاد نے ایک جملہ کا با کر کہ ماں مجھے تلوار لا کے دے، ان ظالموں نے میرے بابا کو تنہا سمجھ لیا۔ اجرکم اللہ۔ کہ میرا بابا تنہا رہ گیا، جس کا سجاد جیسا بیٹا ہو اس کے بعد کو اس انداز سے زخمی کر دیا گیا۔ بس ایک مرتبہ زدارو حسین نے میرے اور آپ کے بیمار امام کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا سجاد، جہاد اللہ نے آپ کے مقدر میں بھی لکھا ہے، لیکن بیٹا آپ کے مقدر میں میدان کا جہاد نہیں، بیٹا سجاد آپ کے مقدر میں درباروں اور بازاروں کا جہاد، ننگے سر پھپھیوں کے ساتھ کبھی اس دربار کبھی اس بازار۔ اجرکم اللہ۔ بس بیٹا سجاد مجھ سے امر امامت لے لے اور تاکہ میں اپنی منزل کی جانب بڑھ جاؤں۔ سید سجاد کو سینے سے لگا کر امر امامت منتقل کیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کا، سجاد آج کے بعد بابا نظر نہیں آئے گا، میرا بیٹا قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویوں کو مخاطب کر کے میرے امام نے جملہ کا، علی کی بیٹی ہو، علی کی بہو ہو، آج کے بعد یہ میرا غریب بیٹا تمہارا امام، اس کی اطاعت کرنا، جہاں بٹھا دے بیٹھ جانا، جہاں بٹھائے بیٹھ جانا۔ اور اس کے بعد کا بیٹا سجاد ان بیویوں کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ان بیویوں کا خیال رکھنا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے یہ وصیت کرنے کے بعد اب میں نے دیکھا میرا بھائی خیمے کی جانب نگاہیں کر رہا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حسین کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ ایک مقام پر میرے بھائی کی نگاہیں رکی، میں نے دیکھا اس کونے میں عباس کی بہن بیٹھی تھی،
میرے حسین نے اشارہ کیا رقیہ میرے قریب آ جاؤ. عزادارو بی بی رقیہ کو قریب بلایا. کہا رقیہ ذرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا. بی بی کا ہاتھ لیا. پھر کہا سجاد ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. امام سجاد نے ہاتھ آگے بڑھایا. عباس کی بہن کا ہاتھ سجاد کے ہاتھ پہ رکھ کر حسین نے ایک جملہ کہا, سجاد ہر بی بی کا خیال رکھنا لیکن میری رقیہ کا زیادہ خیال. سجاد میری رقیہ کا زیادہ خیال رکھنا. میرے مولا نے کہا بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ بس آخری فکر زحمت تمام. میرا غریب امام کہتا ہے سجاد اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بی بی کربلا میں اجڑے گی لیکن عباس کی بہن کربلا سے پہلے اجڑ گئی, اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا. اس لیے کہ یہ میری وہ بہن ہے جس کے سر کا تاج مسلم کوفے میں کربلا سے پہلے مارا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جن مرحومین کے سال ثواب کی یہ مجلس تھی, اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. میرے مالک انہیں مرحومین کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. میرے مالک اس مجلس کو جن کے لیے پڑھی گئی ان کے لیے حاضرین کے مرحومین مسمید کے لیے اس مجلس کو شفاعت قرار دے. میرے مالک آل محمد کے صدقہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. آل محمد کے ماننے والوں کو آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ان مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جو تمنائیں التجائیں دلوں میں لے کر اس مقام پر بیٹھے, میرے مالک ہماری التجاؤں تمناؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک یہ کرونا وائرس جو دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, میرے مالک اس کرونا وائرس سے آل محمد کے چاہنے والوں کو محفوظ فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مسافر شام کے روضے کی حفاظت فرما. روضے پر معمور محافظین کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. آل سعود اور آل شیخ کو نیست و نابود فرما. آل محمد کی عظمت کا واسطہ کریم اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک تو اور آل محمد راضی نہ ہو جائے. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہر مومن عزادار مومنہ محبہ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. آل مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا نہ ہم کل بے وارث تھے نہ آج بے وارث ہیں. ہمارا وارث موجود ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام زمانہ کے خادم و نوکروں میں شمار فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. وطن عزیز میں مذہب آل محمد کو ترقی عنایت فرما. مذہب آل محمد کو غالب فرما. عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. عزاداری عزادار عزاخان ماتمی دوحہ پڑھنے والے علماء خطبہ واعظین کی حفاظت فرما. مومنین محبین کی صفوں میں وحدت پیدا فرما. آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جن مرحومین کے نام ہیں ان کے لیے, اپنے مرحومین کو, ملت جعفریہ کے شہداء کو بالخصوص پچھلے 2-3 مہینوں میں جو علماء خطبہ نوحہ پڑھنے والے مومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے, بالخصوص حضرت علامہ طالب جوہری صاحب, علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب اور دیگر خطبہ میں دیگر جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے, ان تمام کے لیے اور بالخصوص ان کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, ان کو شامل حال کرتے ہوئے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کا ثواب، اس مجلس عزا کا ثواب، 14 ختم قرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھے گئے اس کا ثواب، روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین پڑھی گئی ہے اور فاتحہ کبیرہ پڑھی گئی ہے، روزانہ صدقہ دیا گیا، مقامات مقدسہ کی زیارت کی گئی. اس کے علاوہ انجمن کی جانب سے جتنے بھی کار خیر انجام دیے گئے ان سب کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں تمام شہدائے ملت جعفریہ کو اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام اس مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے تھے، بالخصوص میجر ظفریاب حیدر زیدی صاحب ابن شبیر حسن زیدی، مبینہ بنت غلام حیدر، ربینہ خاتون بنت نظر حسین جن کی پہلی برسی کی مجلس آج کی اس مجلس میں شامل تھی، محسن علی زیدی ابن معشوق علی زیدی، سید معظم حسین ابن غلام محمد، زاہد خاتون بنت امداد حسین، اصغر علی عابدی ابن عاشق علی عابدی، اظہر عباس نقوی ابن امیر علی شاہ نقوی، لیاقت حسین ابن کاظم حسین، شاکر حسین ابن عابد حسین، محمود احمد رضوی ابن محمد احمد رضوی، منصور حسین رضوی ابن سعادت حسین رضوی، مرزا محمد کاظم ابن مرزا محمد جعفر، صوفیہ رضوی بنت سعید الحسن رضوی، فیض نبی ابن سجاد نبی، سیدہ سیمہ رضوی بنت سید بادشاہ حسین رضوی، سیدہ تبسم رضوی بنت بادشاہ حسین رضوی. ان تمام کے نام اعمال میں مجلس اور جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے میرے مالک درج فرما اور آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے طفیل تمام مرحومین پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرما، قبر کی منزلیں برزخ کی منزلیں آسان فرما، ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.